السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام ہفتہ واری سنی دینی نشست میں درس جعل حق میں بدعت سے متعلق بیان جاری ہے۔ اس سے قبل بدعت کے معنی، اس کے اقسام اور احکام سے متعلق چند باتیں دلائل سے ذکر کی گئی۔ یہاں سے اب بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، یعنی بدعت ایک اچھی بدعت یعنی نیا کام جو کہ اچھا ہو، دین کے خلاف نہ ہو تو اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور جو سنت کے خلاف یا دین کے خلاف ہو تو اسے بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ حسنہ کا معنی ہوتا ہے نیک اور سیئہ کا معنی ہوتا ہے برا یا گناہ۔ تو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ اس سے پہلے قسم میں نے بتائی تھی، تو اس کی دلیل آج بیان کی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی دلیل سنو۔ اشعۃ اللمعات جلد اول یعنی پہلی جلد، جس کا باب ہے باب الاعتصام، اس میں حدیث پاک ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، جس کا معنی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسی حدیث کو عام طور پہ بیان کرتے ہیں کچھ لوگ اور یہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، لہٰذا تم محفل میلاد کرتے ہو یا صلاۃ و سلام پڑھتے ہو یا اور دوسری چیزیں تو یہ سب بدعت ہے کیونکہ یہ نیا کام ہے، اور حضور نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اشعۃ اللمعات باب الاعتصام میں اسی حدیث کے تحت ذکر ہے کہ جو بدعت کے اصول اور قوانین اور سنت کے موافق ہے، جو بدعت یعنی نیا کام جو کہ اصول دین کے جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں اور جو احادیث کریمہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنت ہے، تو اس کے موافق ہے، اگر مخالف نہیں ہے وہ بدعت بلکہ موافق ہے، اور اس سے قیاس کی ہوئی ہے، یعنی کسی سنت پر قیاس کرتے ہوئے کوئی نیا کام شروع کیا گیا یا اسلامی قوانین کو نظر میں رکھتے ہوئے کوئی نیا کام شروع کیا گیا، اصول کو نظر رکھتے ہوئے نیا کام شروع کیا گیا، تو کہتے ہیں کہ اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ یہ اشعۃ اللمعات میں ہے، اور فرماتے ہیں کہ جو کہ اس کے خلاف ہے، یعنی اصول کے خلاف ہے، قوانین اسلام کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، تو اس کو بدعت گمراہی کہتے ہیں، یعنی بدعت ضلالہ کہتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں جو ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہاں پر بدعت سے مراد بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہے،
یعنی جو کہ سنت کے خلاف ہو، اصول کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، جس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہو، گناہوں پر مشتمل ہو، تو وہ بدعت گمراہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے، جس میں باب ہے باب العلم، علم کا بیان۔ اس کے صفحہ نمبر 33 میں ہے کہ جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے، یعنی نیا طریقہ ہو لیکن اچھا ہو، اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ یعنی نیا کام شروع کیا لیکن اچھا طریقہ ہے اگر اسلام میں، تو اس نئے کام کو جاری کرنے والے کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور یہی نہیں، آگے ارشاد ہوا اور ان کا بھی جو کہ اس پر عمل کریں گے، یعنی ان لوگوں کا بھی ثواب اس جاری کرنے والے کو ملے گا جو کہ اس نئے کام پر، اچھے کام پر عمل کریں گے، تو اس کا بھی ثواب ملے گا اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہیں ہوگا، یہ حضور نے فرمایا۔ اور آگے ارشاد ہوا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کہ اسلام میں برا طریقہ جاری کرے تو اس پر اس کا گناہ بھی ہے اور ان کا بھی گناہ ہے جو کہ اس پر عمل کرے۔ یعنی کوئی برا طریقہ کسی نے ایجاد کیا، جاری کیا، تو اس کا گناہ اسے ملے گا اور ان لوگوں کا بھی گناہ اسے ملے گا جو لوگ اس پر عمل کریں گے، اور ان کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ یعنی جو لوگ عمل کرنے والے ہیں پورا گناہ ان کو بھی ملے گا اور سب کے برابر اس جاری کرنے والے کو گناہ ملے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اسلام میں کار خیر ایجاد کرنا، یعنی نیک کام شروع کرنا، ایجاد کرنا، یہ ثواب کا باعث ہے اور برے کام نکالنا یہ گناہ کا موجب ہے۔ تو کوئی نیا کام اگر کار ثواب کے لیے اچھا کام ہے تو یہ ثواب، اس سے ثواب کا باعث ہے، یعنی اس سے ثواب کا حصول ہوگا۔ لیکن اگر کوئی برا کام ایجاد کرے، نکالے، تو یہ اس سے گناہ ہو سکتا ہے، گناہ کا موجب ہے، یعنی گناہ اس پر لازم آئے گا۔ اسی طریقے سے فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے شامی۔ شامی کے مقدمے میں، چونکہ وہ فقہ حنفی پر مشتمل کتاب ہے، تو اس کے شروع میں، اس کے مقدمے میں فضائل امام ابو حنیفہ بیان فرماتے ہوئے امام شامی جو ہے وہ فرماتے ہیں، شامی کے مقدمے میں یہ ذکر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اس میں بیان کیے گئے، تو وہیں پر یہ بھی بیان ہے، فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں اسلام کے قانون ہیں، یہ حدیثیں اسلام کے قانون ہیں کہ جو شخص کوئی بری بدعت ایجاد کرے اس پر اس کام میں ساری پیروی کرنے والوں کا گناہ، اور جو شخص کے اچھی بدعت نکالے تو اس کو قیامت تک کے سارے پیروی کرنے والوں کا ثواب ہوگا۔ یعنی اگر کوئی اچھی بدعت کر رہا ہے، بدعت حسنہ نکالا کسی نے، کوئی نیا کام شروع کیا لیکن کار ثواب والا ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے، اصول و قوانین اسلام کے خلاف نہیں ہے، تو اس کو تو ثواب ملے گا، اور جو لوگ قیامت تک عمل کریں گے سب کا ثواب اسے ملے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کو قیامت تک کے سارے پیروی کرنے والوں کا ثواب ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اچھی بدعت ثواب ہے اور بری بدعت گناہ ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے شروع میں ہی بیان کیا جا چکا کہ بری بدعت کسے کہتے ہیں، جو کہ سنت کے خلاف ہو۔ تو اب یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ اس کی بھی دلیل ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ مشکات شریف باب الاعتصام صفحہ نمبر 27 میں ہے کہ جو شخص ہمارے اس دین میں، حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی رائے نکالے جو کہ دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔ دین سے نہیں ہے کیا مطلب؟ تو دین سے نہیں ہے کہ معنی یہ ہے کہ دین کے خلاف ہے۔
تو یہی ایسی بدعت جو کہ دین کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، تو اسے بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اسی حدیث کی شرح میں اشعۃ اللمعات اس کی شرح ہے، تو اسی حدیث کی شرح میں ہے کہ اس سے مراد وہ چیز ہے جو کہ دین کے خلاف یا دین کو بدلنے والی ہو، وہ بدعت سیئہ ہے، بری بدعت، گناہ ہے۔ اسی مشکات شریف میں باب الاعتصام تیسری فصل صفحہ نمبر 31 میں ہے کہ کوئی قوم بدعت نہیں ایجاد کرتی مگر اتنی سنت ختم ہو جاتی ہے، اتنی سنت اٹھ جاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی قوم اگر بدعت کوئی ایجاد کرتی ہے تو جتنی بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں اتنی سنتیں اٹھ جاتی ہیں، لہٰذا سنت کو لینا بدعت کے ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی اس وقت سنت پہ عمل کرنا، بدعت کے مقابلے میں سنت پر عمل کرنا، یہ بدعت کے ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔ تو اب اس حدیث کی شرح میں اشعۃ اللمعات میں ہے کہ جب بدعت نکالنا، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جب بدعت نکالنا سنت کو مٹانے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت کو قائم کرنا یہ بدعت کو مٹانے والا ہے نا۔ تو اس حدیث سے اور اس کی شرح سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی جو بدعت ہے، یعنی جس بدعت کے ایجاد کرنے سے سنت اٹھ جاتی ہے، تو وہ کوئی اچھی بدعت نہیں بلکہ بدعت سیئہ یعنی بری بدعت وہ ہے کہ جس سے سنت مٹ جائے، جو سنت کے خلاف ہو۔ اور یہی ہماری دلیل ہے، ہمارا کہنا یہی تھا کہ جو سنت کے خلاف ہے وہ بدعت سیئہ ہے۔ تو یہاں پر بھی حدیث میں بھی یہی ہے کہ کوئی بدعت اگر آتی ہے تو سنت اتنی اٹھ جاتی ہے، اس کا مطلب وہ بدعت خلاف سنت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اتنی سنت جو ہے اٹھ جاتی ہے اور بدعت اس کی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ تو ہم جس بدعت کو مانتے ہیں تو وہ بری بدعت نہیں ہے بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ بدعت سیئہ تو وہ بدعت ہے جس سے سنت مٹ جائے۔ تو اس کی مثالیں ہم پہلے دے چکے ہیں، اس سے پہلے والے نشست میں بہت ساری مثالیں میں نے تفصیل کے ساتھ بدعت سیئہ سے متعلق بیان کی تھی۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی پہچان جو ہے یہ خوب اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے کہ اسی جگہ لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ بدعت کہہ دیتے ہیں۔ اب کون سی بدعت ہے، اچھی بدعت ہے کہ بری بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے کہ بدعت سیئہ ہے، اس جگہ یہ عوام کو دھوکہ ہو سکتا ہے، تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اب بدعت کی قسمیں اور ان کے احکام بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر تو معلوم ہو چکا کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ اور دوسری بدعت سیئہ۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اب یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ بدعت حسنہ جو ہے، بدعت حسنہ کا معنی یعنی جو اچھی بدعت، کوئی اچھا نیا کام جو سنت کے خلاف نہ ہو، دین کے اصول اور قوانین کے خلاف نہ ہو، تو وہ بدعت حسنہ جو ہے وہ تین قسموں پر ہے، تین طرح کی بدعت حسنہ تین طرح کی ہے۔ ایک ہے بدعت جائز، ایک ہے بدعت مستحب اور ایک ہے بدعت واجب۔ تین طرح سے ہے، بدعت کی تین قسمیں کر رہے ہیں۔ تین طرح کی بدعت حسنہ ہے، یا تو بدعت جائز یعنی اس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ، یہ بدعت جائز۔ بدعت مستحب کہ یعنی اس کے کرنے میں ثواب ہے لیکن اگر نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، اور ایک بدعت واجب کہ جس کا کرنا یہ ضروری ہو، اگر نہ کرے تو گنہگار ہو، ایسی بھی بدعت ہے۔ تو تین طرح کی بدعتیں ہیں، ایک بدعت جائز، بدعت مستحب، بدعت واجب۔ یہ بدعت حسنہ کی تین قسمیں ہو گئی، اور بدعت سیئہ یعنی بری بدعت تو اس کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کی بدعت سیئہ ہوتی ہیں، یا تو وہ بدعت بدعت مکروہ ہے یا تو وہ بدعت بدعت حرام ہے، بدعت مکروہ بدعت حرام۔ تو ٹوٹل 5 قسمیں ہوئی، بدعت حسنہ کی 3 قسمیں اور بدعت سیئہ کی 2 قسمیں۔ بدعت حسنہ کی بدعت جائز، بدعت مستحب، بدعت واجب، اور بدعت سیئہ کی بدعت مکروہ اور بدعت حرام۔ فرماتے ہیں اب اس تقسیم، جو یہ تقسیم اب کی جا رہی ہے، اس کی دلیل بھی سن لو، دلیل ملاحظہ ہو۔ مرقات باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں ہے
کہ بدعت یا تو واجب ہے، یعنی یہ بدعت حسنہ، لیکن وہاں پر صرف بدعت کہا گیا ہے. تو اب یہ جب تک کہ علم حاصل نہیں ہوگا سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہاں پہ بدعت سے مراد بدعت سیئہ ہے یا بدعت حسنہ ہے. یہاں پر بھی صرف بدعت کہا جا رہا ہے، لیکن یہاں بدعت سے مراد بدعت حسنہ ہے، کیونکہ واجب کہا جا رہا ہے نا. تو بدعت فرماتے ہیں یا تو واجب ہے، جیسے کہ علم نحو کا سیکھنا. علم نحو بولتے ہیں عربی گرامر وغیرہ کے لیے جو علم فن بنایا گیا. عربی تو پرانی ہے، لیکن یہ گرامر جو ہے یہ بعد میں بنائے گئے ہم لوگوں کے لیے. ہم جیسے لوگوں کو عربی سیکھنے کے لیے گرامر وغیرہ سیکھنا پڑے گا، تبھی عربی سمجھ میں آئے گی. آپ انگلش سیکھنا چاہیں تو اس کے لیے گرامر سیکھیں گے، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ پاسٹ والا ہے کہ پریزنٹ ہے کہ فیوچر ہے. تو ایسے ہی یہاں پر عربی میں بھی جو ہے وہ بولنے کے لیے، عربی زبان کو بھی سیکھنے کے لیے گرامر کی ضرورت ہے، کہ ماضی ہے کہ حال ہے کہ مستقبل ہے، اس میں کون سا صیغہ استعمال ہوگا، مؤنث کا کہ مذکر کا. ایسے ہی وہ صیغہ واحد ہے کہ تثنیہ ہے کہ جمع ہے. اس طریقے سے یہ بہت سارے گرامر اور اس کے قواعد اور قوانین جو بنائے گئے، اس کا نام ہے علم نحو. علم نحو. تو علم نحو یہ تو بعد میں آیا، یہ بدعت ہے. یہ بدعت ہے. علم نحو یہ علم بعد میں ایجاد ہوا، تو یہ ہوا بدعت، لیکن اس کا سیکھنا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سیکھیں گے تبھی ہم عربی سمجھ سکیں گے. ہم قرآن پاک پڑھیں گے، احادیث کریمہ پڑھیں گے جو کہ عربی میں ہے، تو اب عربی سمجھنے کے لیے علم نحو سیکھنا ضروری ہوگا. تو یہ بدعت واجب ہوئی، تاکہ عربی سیکھنے کے لیے ہم کو قاعدہ قانون سمجھنا ضروری ہے. ایسا ہی نہیں کہ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا لیا اور پڑھ لیا، عربی تو آتی نہیں ہے. جیسے آج کل عام طور پہ لوگ جو ہے وہ انگلش ٹرانسلیشن یا اردو میں، ہندی میں کسی کا بھی ترجمہ ہے، اب ہمیں عربی تو نہیں آتی، بس ترجمہ پڑھ لیا اور اس نے غلط ترجمہ کیا کہ صحیح ترجمہ کیا نہیں معلوم ہے. اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تو اس لیے عربی سیکھنا بھی ضروری ہے. تو اب یہاں پر واجب کا معنی ہوتا ہے ضروری، تو یہاں پر بھی جو بدعت ہے یہ بدعت واجب. تو اس کی مثال دے رہے ہیں جیسے کہ علم نحو کا سیکھنا، ایسے ہی اصول فقہ کا جمع کرنا، یعنی فقہ کے قواعد اور قوانین یہ بعد میں بنائے گئے. فقہ کہتے ہیں یعنی جو مسائل، شرعی مسائل جو پیش آتے ہیں عام طور پہ، نماز کس طریقے سے پڑھی جائے، وضو کس طریقے سے کیا جائے، کسی سے کن لوگوں سے معاملات کیے جائیں، موالات کیے جائیں، کن سے دوری اختیار کیا جائے، خرید و فروخت کس طریقے سے کیا جائے. تو اس کے کچھ قواعد، کچھ قوانین بنائے گئے ہیں، اصول بنائے گئے. تو یہ اصول بعد میں بنائے گئے تو بدعت ہوئے. تو یہ جو اصول بنائے گئے یہ بھی بدعت واجب ہے. تو فرماتے ہیں کہ بدعت یا تو واجب ہے جیسے کہ علم نحو کا سیکھنا اور اصول فقہ کا جمع کرنا، اور یا تو بدعت حرام ہے. تو حرام ہے کا مطلب یہ بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی بلکہ بدعت سیئہ ہے. تو بدعت یا تو حرام ہے جیسے کہ جبریہ مذہب. مسلمانوں میں ایک فرقہ آیا جس کا نام تھا جبریہ. اس فرقے کا یہ عقیدہ تھا، یہ کہنا تھا کہ انسان جو ہے وہ بالکل مجبور محض ہے. انسان مجبور محض ہے، اسے کچھ بھی اختیار نہیں ہے، یعنی جو ہے وہ ہونا ہے، تو اس لیے وہ مجبور محض ہے، پتھر کی طرح ہے سمجھ لو. تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا تھا جبریہ. جبریہ. اور ایک فرقہ آیا تھا اسی کے مقابلے میں جس کو کہتے تھے قدریہ. قدریہ کا یہ کہنا تھا کہ انسان جو ہے وہ مختار کل ہے، یعنی ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. تو یہ دونوں ہی گمراہ فرقے ہوئے. ایک کا یہ کہنا تھا کہ انسان بالکل مجبور محض ہے، وہ جبریہ ہے، اور ایک قدریہ جس کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، انسان کو جو ہے ہر طرح سب اختیار ہے. تو یہ بھی غلط ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ انسان بالکل بھی مجبور محض بھی نہیں ہے، یعنی پتھر کی طرح بھی نہیں ہے.
جیسے کہ پتھر ایک جگہ پڑا ہوا ہے تو جب تک کہ اس کو ہلائیں گے نہیں ہلے گا نہیں. انسان تو ایسا نہیں ہے, انسان اپنے سے ہل سکتا ہے, ادھر سے ادھر جا سکتا ہے, تو بالکل بھی مجبور محض بھی نہیں ہے اور مختار کل بھی نہیں ہے, یعنی پورا کا پورا مختار بھی نہیں ہے, نہیں تو مجبور محض بھی نہیں, مختار کل بھی نہیں ہے. یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. تو جو بدعت حرام ہے تو فرماتے ہیں اس کی مثال میں جیسے کہ جبریہ مذہب, اور یا تو بدعت مستحب ہے یعنی بدعت حسنہ, بدعت حسنہ تو وہ مستحب ہے. کون سی بدعت حسنہ مستحب ہے؟ جیسے کہ مسافر خانوں کا بنانا, مسافر خانوں کا ایجاد کرنا اور مدرسوں کا ایجاد کرنا. حضور کے زمانے میں مدرسے تو نہیں تھے, صحابہ کرام کے زمانے میں تو مدرسے نہیں تھے. آج دیکھیے جگہ جگہ مدرسے ہیں, ان لوگوں کے بھی مدرسے ہیں, تو اس میں بھی تو دینی کام ہے اور دینی تعلیم دی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے تو ان پر اعتراض کرنا چاہیے جو بدعت ہر بدعت کو گمراہی کہتے ہیں, تو انہیں کہا جائے کہ تم اپنے مدرسے ختم کر دو. کیوں مدرسے اتنے بڑے بڑے بنا رہے؟ یہ مدرسہ بھی تو بدعت ہے, لیکن یہ بدعت کون سی بدعت ہے؟ بدعت حسنہ ہے اور بدعت مستحب ہے. حسنہ کی قسم بدعت مستحب ہے, مسافر خانہ بنانا, مدرسوں کا ایجاد کرنا, اور ہر وہ اچھی بات جو پہلے زمانے میں نہیں تھی, اور جیسے کہ عام جماعت سے تراویح پڑھنا, جماعت سے تراویح پڑھنا یہ بھی بدعت حسنہ میں سے, بدعت مستحبہ میں سے تراویح پڑھنا. اور یا تو بدعت جو ہوگی وہ مکروہ ہے, تو یہ بدعت سیئہ میں سے بدعت مکروہ. جیسے کہ فرماتے ہیں جیسے کہ مسجدوں کو فخریہ زینت دینا, مسجدوں کو زینت دینا کس لیے؟ فخر کے لیے, کہ ہاں بھئی ہمارا نام ہو زیادہ, اس لیے اپنی مسجد کو زینت دینا, تو یہ بدعت سیئہ میں سے بدعت مکروہ ہے نا. ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ فخریہ مسجدوں کو زینت دینا, تو یہ جو ہے بدعت مکروہ ہے. اور یا تو بدعت حسنہ میں سے بدعت جائز, جیسے بدعت جائز جیسے کہ فجر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا, یا جو ہے عمدہ کھانے الگ الگ ڈشیں بنانا, تو یہ سب جائز ہے. حضور کے زمانے میں تو اتنی ڈش نہیں تھی, الگ الگ پکوان نہیں تھے, ایک ہی طرح کے بھون کے گوشت کھایا کرتے تھے یا سالن بنتا تھا. اب تو کتنے طرح کے قورمے اور سالن اور بریانی اور پلاؤ اور کیا کیا یہ اب نئے جو بن رہے ہیں, سب بدعت ہے. تو یہ بدعت ہے لیکن بدعت سیئہ نہیں ہے, بلکہ بدعت حسنہ کی قسم بدعت جائز ہے. یعنی نہ ہی اس کے بنانے میں ثواب ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے بنانے سے گناہ ہے, ثواب بھی نہیں گناہ بھی نہیں, یعنی بدعت جائز ہے. تو فرماتے عمدہ کھانوں اور شربتوں میں وسعت کرنا, طرح طرح کے شربت بنانا, اس میں وسعت کرنا, تو یہ بدعت حسنہ کی قسم. تو یہ ٹوٹل 5 قسمیں ہوئی, اور اس کی دلیل بھی مرقات سے بیان ہوئی. یہ مرقات کی میں نے جو ہے ترجمہ کیا ہے عربی کا. ایسے ہی اسی طرح کی بات شامی میں بھی ہے, شامی جلد اول کتاب الصلاۃ باب الامامت میں ہے کہ یعنی حرام بدعت والے کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, مکروہ ہے. جو کہ حرام بدعت کرتا ہو, بدعت حرام والے کے پیچھے نماز مکروہ ہے, ورنہ بدعت تو کبھی واجب بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعت ہر بدعت گمراہی نہیں ہے, ورنہ تو بدعت تو کبھی واجب ہوتی ہے, یعنی اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ دلائل قائم کرنا, اسلام کے لیے کسی سے ہم بات کر رہے ہیں تو دلیلیں قائم کرنا ہے نا, تو یہ دلیلیں قائم کرنا اپنے طریقے سے, نئے طریقے سے, تو یہ بدعت واجب ہے. ایسے ہی علم نحو سیکھنا, اور کبھی مستحب ہے جیسے کہ مسافر خانہ اور مدرسے اور ہر وہ اچھی چیز جو کہ پہلے زمانے میں نہیں تھی ان کا ایجاد کرنا, اور کبھی جو ہے مکروہ ہے جیسے کہ مسجدوں کی فخریہ زینت, اور کبھی مباح ہے یعنی جائز ہے جیسے کہ عمدہ کھانے شربتوں اور طرح طرح کے کپڑے پہننا, اس میں وسعت کرنا. اسی طرح جامع الصغیر کی شرح میں ہے. تو یہ پوری بات بیان ہو گئی, اس کی قسمیں اور احکام بیان ہو گئے. تو فرماتے ہیں ان عبارتوں سے بدعت کی 5 قسمیں بخوبی واضح ہوئی.
لہٰذا معلوم ہوا کہ ہر بدعت حرام نہیں ہے، بلکہ بعض بدعتیں کبھی ضروری بھی ہوتی ہیں، واجب ہوتی ہے یعنی ضروری بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ علم فقہ، اصول فقہ، ایسے ہی قرآن کریم کا جمع کرنا۔ حضور کے زمانے میں تو قرآن شریف جمع نہیں کیا گیا ایسے 30 پارے جو ہے مکمل ایک مصحف شریف کی شکل میں، حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، الگ الگ جو ہے وہ لوگوں نے نوٹ کر لیا، لکھ لیا، رکھ لیا، اس طریقے سے جمع نہیں کیا گیا تھا سپارہ کر کے، پارا پارا کر کے۔ اور اسی طریقے سے یا قرآن کریم میں اعراب لگانا، حضور کے زمانے میں یا صحابہ کرام شروع میں جو ہے وہ اعراب والے قرآن شریف نہیں ہوتے تھے، اعراب کا مطلب زیر، زبر، پیش وغیرہ یہ سب، تو یہ تو بعد میں لگائے گئے، تو یہ بھی بدعت ہوا۔ لیکن یہ کون سی بدعت ہوئی؟ بدعت واجب ہے نا، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے ہم پڑھ ہی نہیں پائیں گے قرآن کریم، اگر زیر زبر نہ رہے تو ہم پڑھ نہیں پائیں گے۔ تو یہ اعراب لگانا، یا آج کل قرآن کریم کا چھاپنا، قرآن کریم پریس میں چھاپا جا رہا ہے، حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں تو ایسی چھپائی نہیں ہوتی تھی قرآن کریم کی، تو یہ چھاپنا یہ بھی بدعت ہے، لیکن بدعت واجب ہے۔ اور دینی مدرسوں میں تعلیم کے کورس وغیرہ بنانا، تو یہ بھی بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے نا، کہ مدرسے میں تعلیم کے کورس بنانا کہ بھئی پہلے سال میں یہ کتابیں ہوں گی، دوسرے سال میں یہ کتابیں ہوں گی، اس طریقے سے کورس بنانا، یہ سب بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے۔ تو بدعت کی قسموں کو پہچاننا، جاننا یہ ضروری ہے۔ اب اس کی پہچان کیا ہے، کون سی بدعت حسنہ ہے، اس کی علامت کیا ہے، بدعت سیئہ کی علامتیں کیا ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سنی دینی نشست میں اس بات پر روشنی ڈالی جائے گی کہ بدعت مکروہ، بدعت واجب، بدعت جائز وغیرہ کی علامت کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔